یہ لکھوا کر ان کو ساتھ دیا تھا کہ یہ لے کے جاؤ، اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کتاب کو اپنے پاس محفوظ رکھا، بلکہ اسی قسم کے تحریری احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائلی سرداروں کو بھیجے تھے، ان کو جمع کیا، ان کو حاصل کیا اور سب کو ملا کے ایک صحیفے کی شکل میں مرتب کر کے محفوظ کر لیا۔ اس کا نام ہے صحیفہ عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں ایک صاحب ہیں ابن طولون ان کا نام ہے، انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا صحیفہ شامل کر لیا تھا۔ اور ابن طولون کی جو کتاب ہے جس میں ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا صحیفہ شامل ہے، اس کا ایک قلمی نسخہ آج بھی دمشق کی لائبریری میں موجود ہے، اور ابھی انتقال ہوا ہے ان کا ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم، انہوں نے اس کو صحیفہ حزم کو اپنے مقدمے اور ترجمے کے ساتھ شائع کیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کے تحریری مجموعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران وجود میں آ چکے تھے۔ اب ہم دور صحابہ دیکھ لیں۔ حفظ، احادیث کا حفظ کرنا، اس زمانے میں احادیث کے حفظ کرنے کا رواج بالکل ایسے ہی تھا جیسے آج تک ہمارے یہاں قرآن مجید کے حفظ کرنے کا رواج ہے۔ ان زمانے میں یہ دونوں چیزیں حفظ کی جاتی تھی، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ تو وہ سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جاری تھا، اور بہت سے لوگ اپنے بچے کو صحابہ کرام کے سپرد کر دیتے تھے احادیث حفظ کرنے کے لیے۔ جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کو اکیڈمی میں بھیج دیتے ہیں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے، اس طرح قرآن مجید کے حفظ کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن احادیث کے حفظ کی بھی اتنی برابر کی اہمیت تھی، اور جس طرح اپنے بچوں کو وہ قرآن مجید حفظ کراتے تھے صحابہ کرام کو دے کر، اسی طرح احادیث بھی حفظ کراتے تھے۔ درس و تدریس صحابہ کرام کے دور میں، تعلیم بالغاں کا سلسلہ تو صفحہ پر بھی جاری رہا، اور تدارس کی مجلسیں بھی ایز اٹ از جمتی رہیں دور صحابہ میں بھی، اور یہ مشترکہ تھا، یعنی صفحہ پر بھی صفحہ پہ بھی، اور تدارس کی محفلوں میں بھی قرآن مجید اور حدیث دونوں کا کام ہوتا تھا، دونوں کی درس و تدریس ہوتی تھی۔ پھر مدینے میں بچوں کے لیے مدرسے قائم کیے گئے دور صحابہ میں، یہ بھی مشترکہ تھے، ان میں قرآن مجید کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور حدیث کی بھی دی جاتی تھی، اور بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے حلقہ درس قائم کر لیے تھے۔ آج والے حلقہ درس نہیں کہ جب جی چاہ آئے اور جب جی چاہ اٹھ کے چلے گئے، کسی میں حاضری ہو گئی کسی میں غیر حاضری ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا حلقہ درس نہیں تھا صحابہ کرام کا، ان کا حلقہ درس وہ تھا جس کو ہم آج کل مدرسہ کہتے ہیں، یعنی ان کے حلقہ درس میں شامل ہونے کے لیے اجازت لینی پڑتی تھی، اجازت دینے کے لیے وہ صحابی جو تھے وہ اجازت مانگنے والے کی استعداد کا امتحان لیتے تھے، اگر اس کی استعداد کو اپنے مطلوبہ معیار کے مطابق پورا پاتے تھے تو حلقہ درس میں شامل ہونے کی اجازت دیتے تھے، ورنہ معذرت کر لیتے تھے۔ پھر جب اجازت دے دی تو حاضری لازمی ہے، سبق یاد کرنا لازمی ہے، غیر حاضر ہونے پر، سبق نہ یاد ہونے پر سزا ملتی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں ہیومن رائٹ کمیشن نہیں تھا۔
حضرت کنوا رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز سبق نہیں یاد کیا تھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر میں بیڑی ڈال دی تھی کہ بہت گھومتے ہو بازار میں، بیٹھو سبق یاد کرو، جب سبق یاد ہو جائے گا پھر بیڑی کھلے گی۔ تو حلقہ درس یہ تھا، اور حلقہ درس جو تھے، کچھ حلقہ درس تو مشترکہ تھے جس میں قرآن و حدیث دونوں کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن کچھ حلقہ درس جو تھے وہ خصوصی حدیث کے لیے ہی مخصوص تھے، وہاں پہ صرف حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جو حلقہ درس حدیث کے لیے مخصوص تھے اس میں دو حلقے بہت مشہور ہوئے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ اور حضرت ربیعہ کا حلقہ۔ یہ دو حلقے، دونوں حلقے مسجد نبوی میں تھے، وہیں پہ نشست ہوتی تھی، وہیں پہ تعلیم ہوتی تھی، اور دونوں حلقے بہت مشہور ہوئے بعد میں۔ مشترکہ حلقہ درس میں جس میں قرآن و حدیث دونوں کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں سب سے زیادہ مشہوری اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے کو عطا فرمائی، اور عالم ان کا یہ تھا، یوں کہہ لیں کہ ان کے حلقے میں طلبہ کی تعداد کا عالم یہ تھا کہ ان کے ایک شاگرد ہیں ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے میری تنخواہ مقرر کی ہوئی تھی، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز طلبہ کو پہنچاتا تھا۔ یعنی مکبر آپ سمجھتے ہیں نا، جب کبھی لاؤڈ اسپیکر فیل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مکبر ہوتے ہیں جو امام کی آواز پیچھے والے مقتدیوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پیچھے والے طلبہ کو پہنچاتے تھے، اتنی تعداد تھی۔ دوسری تبدیلی دور صحابہ میں یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دور صحابہ کے ابتدائی دور میں جو مختلف مقامات کے گورنر ہوتے تھے وہی اس جگہ کے مدرس بھی ہوتے تھے۔ ابن حزم رضی اللہ عنہ کا بھی آپ نے دیکھا نا کہ نجران کے گورنر بنا کے بھیجا تھا تو ساتھ میں کتاب لکھ کے دی تھی کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کی تعلیم و تدریس بھی کرنی ہے۔ لیکن بعد میں جب علاقے بڑے ہو گئے اور گورنر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو گئیں، ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو جاب کے ساتھ ساتھ یہ ٹیچنگ جاب بھی جاری رکھ سکیں، تب پھر سیپریشن ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور گورنرز کو صرف ایڈمنسٹریٹو جاب کے لیے لگا دیا گیا اور درس و تدریس کے لیے عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مدینے سے صحابہ کرام کو بھیجا گیا، جس میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں بھیج دیا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص ایک شہر ہے شام کا، وہاں گئے تھے، اور مختلف علاقوں میں صحابہ کرام گئے تھے درس و تدریس کے لیے۔ کچھ صحابہ کرام اپنے والنٹرلی، ان کو حکومت کی طرف سے نہیں بھیجا گیا تھا، خود منتقل ہو گئے تھے مختلف جگہوں پر جہاں انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ یہاں ضرورت ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے اور درس و تدریس شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں قرآن مجید کی بھی درس و تدریس ہوتی تھی اور حدیث کی بھی ہوتی تھی۔ عمل کے سلسلے میں اس زمانے میں سب سے اہم رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو دوسروں کو دکھا کر اور بتا کر کرتے تھے کہ دیکھو جس طرح میں کر رہا ہوں اس کو دیکھ لو، سمجھ لو، میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک عام رواج تھا اس زمانے میں، اور خاص طور سے شاگردوں کو تو بڑی تاکید ہوتی تھی کہ دیکھو اور سمجھو۔ عمل کے سلسلے میں ایک اور پہلو ہے کہ صحابہ کرام کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے تلاش کرتے تھے کہ اس کے متعلق کوئی حدیث ہے کہ نہیں۔ اگر حدیث نہیں ملتی تھی تب اپنی عقل استعمال کرتے تھے،
اگر حدیث مل جاتی تھی تو اپنی عقل کی گٹھری بند رکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. دور صحابہ میں حدیث لکھنے کا کام کیا ہوا؟ رفیع عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتابت حدیث. اس کتاب میں صفحہ نمبر 119 سے صفحہ نمبر 175 تک، یہ تقریباً 56 صفحات بنتے ہیں. انہوں نے 24 صحابہ کرام کی خدمات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حدیث لکھنے کا کام کیا ہے، یعنی کتابی شکل میں لکھنے کا کام کیا ہے دور صحابہ میں. اس میں سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے. اس وقت حضرت ابو بکر نے خود اپنے ہاتھ سے ایک کتاب الصدقہ لکھ کے دی تھی جس میں زکوٰۃ اور عشر کے اور اس قسم کے احکامات تھے. وہ محفوظ ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں اور سپہ سالاروں کو جو ہدایات بھیجا کرتے تھے اس میں وہ حدیث ضرور لکھتے تھے. وہ حدیثیں اب مسلم اور ترمذی میں موجود ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک کتاب الصدقہ لکھی تھی. وہ پوری کتاب امام مالک نے اپنے موطا میں نقل کر دی، موجود ہے وہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوٹ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ 69 ایئرس زندہ رہے ہیں. ایک کم 70 سال زندہ رہے ہیں اور ایک کم 70 سال آپ نے حدیث کی خدمت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات تو بڑی پکی ہے کہ انہوں نے حیات طیبہ کے دوران احادیث لکھی نہیں تھیں، حفظ کی تھی. ان کو خود لکھنا آتا ہے تھا یا نہیں آتا تھا یہ کنٹروورشیل مسئلہ ہے، اس کے متعلق کوئی یقین سے بات نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ حیات طیبہ کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ نے اپنی احادیث یا تو خود لکھ لی تھیں یا اپنے شاگردوں سے لکھوا لی تھیں، اس لیے کہ ان کے پاس احادیث کی کئی کتابیں موجود تھیں. اس 69 ایئرس کے دوران میں ان کے پاس احادیث کی کئی کتابیں موجود تھیں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یا تو انہوں نے خود لکھی تھیں یا شاگردوں سے لکھوائی تھیں، لیکن بہرحال ان کے پاس کتابیں تھیں. ان کے ایک شاگرد ہیں حمام بن منبہ. انہوں نے جو کتابیں لکھی تھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سن کر، ان کتابوں کے 2 قلمی نسخے آج تک موجود ہیں. ایک دمشق کی لائبریری میں ہے اور ایک برلن کی لائبریری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال زندہ رہے ہیں، 78 ایئرس، اور 78 سال انہوں نے یہ کام کیا ہے. نہ صرف یہ کہ جو انہوں نے احادیث یاد کی تھیں وہ آپ نے لکھی، بلکہ دوسرے صحابہ کرام سے پوچھ کے جا کے احادیث حاصل کرتے تھے اور اپنے پاس لکھتے تھے. اور جب کسی صحابی کے متعلق پتہ لگتا تھا کہ یہ فلاں جگہ منتقل ہو گئے ہیں، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ بصرہ چلے گئے تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص چلے گئے تھے، تو ان علاقوں میں سفر کر کے جاتے تھے، ان سے ملتے تھے اور احادیث اکٹھا کرتے تھے. تو بہت دور دراز کے سفر بھی کیے ہیں انہوں نے احادیث حاصل کرنے کے لیے، اور جو بھی احادیث حاصل کی پھر ان کو انہوں نے